الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون
أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور انسانوں کو اپنی منشا اور اپنی مرضی بدلانے کے لیے اپنے نمائندوں کے طور پر جن افضل ہستیوں کا انتخاب فرمایا انہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اول حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو شروع فرمایا اور انسان افضل و اکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکات اور افضل اور اعظم ہستی پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا۔ اس کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جن خوش نصیب ہستیوں کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر مخلوق کی طرف پہنچانے کے لیے، انسانیت کی طرف پہنچانے کے لیے چنا، ان کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور ان کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جس طرح اللہ کو اکیلا ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات و صفات میں، اختیارات میں، تصرفات میں
اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے عقیدے میں یہ بات شامل نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح موت کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے اٹھنے کا عقیدہ قیامت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بعد الموت کا منکر ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص کلمہ طیبہ بھی پڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کو بھی مانے تو اسے اور سب کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا دل و زبان سے اقرار اور یقین ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی تکمیل کا عقیدہ ہے، دین کے مکمل ہونے کا یقین ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب پر حق تھے اپنی اپنی جگہوں پر، لیکن کسی کی شریعت کے لیے اللہ نے عرش سے یہ اعلان جاری نہیں فرمایا کہ بس تمہارا دین مکمل ہے، بلکہ وقتی ضرورت کے تحت جتنے احکام و مسائل ضروری تھے اللہ نے دیے، اور وہ نبی وقت اپنی ذمہ داری ادا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، دوسرے نبی آئے تو ان کو نئے احکام دیے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کی باغ ڈور ان کے انبیاء کرام سنبھالتے تھے، جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو اللہ دوسرا نبی بھیجتے اور پھر وقتی ضرورت کے تحت احکام و مسائل بھی وہ لے کے آتے، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہی، ترمیم ہوتی رہی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے نبوت کے مبارک سلسلے کو مکمل کیا تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کو جو دین دیا، جو مذہب دیا، جو اسلام دیا، یہ ناقابل ترمیم ہے، اس میں قیامت کی صبح تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اب اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ بدلا نہیں جائے گا، اس لیے کہ دین میں تبدیلی کا اختیار اللہ نبیوں کو دیتے تھے۔ جب نبوت کا مبارک سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اور اللہ نے جس ہستی پر نبوت کے مبارک سلسلے کو مکمل کیا انہی کے قلب اطہر پر وحی اتار کر یہ اعلان بھی کروا دیا کہ اب دین مکمل ہے، قیامت کی صبح تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر پائے۔ یہ اعلان بھی
یوں کہیں خفیہ میٹنگ میں نہیں کروایا، اس وقت کروایا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا۔ یہ سن 10 ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات طیبہ کا آخری حج ہے، اور عرفات کا میدان ہے، چاروں طرف سے فرزندان اسلام جمع ہے، حضرات صحابہ کرام کا فقید المثال بے مثال با کمال اجتماع ہے۔ اس اجتماع میں جناب جبرائیل امین یہ بشارت لے کے آئے، یہ خوشخبری لے کے آئے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن تم پر تمہارا دین، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر لیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا گیا ہے۔ اور یہ اس ہستی کے قلب اطہر میں وحی اتری ہے جن کی زبان اطہر سے پہلے اعلان کروا دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ تو نہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے تو بچپن ہی میں اللہ نے بلا لیے۔ کوئی فرزند میرے آقا کا جسمانی فرزند بالغ نہ ہوا، اللہ نے بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیے۔ فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ تو نہیں، لیکن آپ کے 2 منصب ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ایک منصب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام اللہ سے لیتے ہیں، دنیا کو دیتے ہیں۔ پھر کوئی کہہ سکتا تھا جناب رسول تو پہلے بھی گزرے ہیں، فرمایا وخاتم النبیین، رسول تو پہلے بھی گزرے ہیں لیکن یہ رسولوں کے خاتم ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد رسالت و نبوت کے دروازے کو قیامت تک کے لیے اللہ نے بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کا نام اپنے نام سے جوڑ دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے جہاں جہاں پر اللہ کی توحید کا ترانہ گونجے گا، وہاں انہی کی رسالت کا ترانہ گونجے گا۔ اذان و اقامت میں، نمازوں میں، مسجد کے میناروں پر، ممبروں، محراب میں، جہاں کہیں اللہ کا ترانہ گونجے گا وہاں حضور کی رسالت کا ترانہ بھی گونجے گا۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ آئے گا تو محمد رسول اللہ بھی آئے گا۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آئے گا۔ نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے گا تو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بھی آئے گا۔ پوری کائنات میں
جہاں اللہ کی توحید کا ترانہ گونجے گا وہاں حضور کی رسالت و ختم نبوت کا ترانہ بھی گونجے گا، یہاں تک کہ دنیا میں بھی ہر موقع پر اللہ کی توحید کا ترانہ بھی گونجے گا تو اللہ کے نبی آخری نبی کی رسالت کا ترانہ بھی گونجے گا۔ قبر میں اللہ کی ربوبیت کا سوال ہوگا تو حضور کی رسالت کے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا۔ عالم برزخ میں بھی اللہ کی توحید کا سوال ہوگا تو حضور کی رسالت کا بھی سوال ہوگا، یہاں تک کہ عالم حشر میں جہاں اللہ کی توحید کا ترانہ گونجے گا تو حضور کی رسالت کا ترانہ بھی گونجے گا۔ اللہ نے جوڑ دیا اپنے نام کے ساتھ۔ تو بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ نے اعلان کر دیا دین مکمل ہے، اس لیے کہ نبوت کی تکمیل ہے۔ دین نبی لاتا ہے، جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو دین میں تبدیلی کا امکان بھی نہیں، یہ بھی مکمل ہے۔ اسی لیے جو لوگ دین کو مکمل نہیں سمجھتے وہی نبوت کی تکمیل کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے، انکار کے اپنے اپنے طریقے۔ بہرحال ہمارا بنیادی عقیدہ توحید کی طرح اور قیامت کی طرح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کی مقدس ذات پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اور دین کی تکمیل کر دی۔ اب قیامت تک کے لیے جتنے احکام ضروری تھے اور ضرورت پڑنے تھے اللہ نے سب اپنے آخری نبی کو دے کر بھیجا۔ سابقہ انبیاء کرام کو بعض احکام دیے اور حضور کو قیامت تک کے لیے جتنی ضرورت تھی سب دی۔ اور یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن ہے۔ ان کو کچھ دیا، ان کو کچھ دیا۔ ہمارے پیغمبر کو قیامت تک کے لیے جتنی ضرورت تھی وہ سب کچھ دی، یہ قرآن میں ہے۔ ان کو بعض احکام دیے، پہلے وہ آیت سنو، یہ تیسرا پارہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب العالمین نے عالم حشر میں عالم ارواح میں 2 جلسے کیے۔ ایک جلسہ وہ کیا جس میں میں اور آپ بھی موجود تھے روح کی صورت میں، اور ہم سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ہم سب نے کہا بلا وربنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور بس جلسہ ختم ہو گیا، مختصر جلسہ اللہ نے کیا، ساری انسانیت کی روحوں سے خطاب کیا۔ اور یہ جلسہ عوامی اجتماع تھا۔ پھر ایک جلسہ اور کیا جو خواص کا اجتماع تھا، جس میں میں اور آپ نہیں تھے، جس میں حضرات انبیاء کرام کی مبارک مقدس پاکیزہ روحیں تھیں۔ پھر ان سے خطاب کیا، اور یہ جلسہ کائنات میں سب سے نرالا تھا کہ جب خطیب خدا تھا، سامعین انبیاء تھے، اور موضوع شان محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جلسے جیسا جلسہ کائنات میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ بے مثال اجتماع تھا، پاکیزہ اجتماع تھا، سامعین بھی اعلیٰ تھے، عنوان بھی اعلیٰ تھا، اور خطیب بھی اعلیٰ تھا۔ باکمال اجتماع ہے۔ ان میں رب العالمین نے جو خطاب کیا اس کو قرآن میں محفوظ کیا۔
قیامت تک اس کی حفاظت پر خود اپنا پہرا لگا رکھا ہے. قیامت تک جو اس آیت کو پڑھے گا تو وہ حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرے گا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. فرمایا میرے نبی و رسولو، میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دے کر اپنے اپنے ادوار میں دنیا میں بھیجوں گا. کچھ کس کا معنی ہے؟ مل. عربی میں مل بہت سارے معانی کے لیے آتا ہے. ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کچھ بعض کے معنی میں بھی آتا ہے. کہتے ہیں نا جانی رجل، میرے جانی عشرۃ رجال منہم عالم، میرے پاس 10 بندے آئے، ان میں سے کچھ ایک عالم بھی تھا. یہ من بتاتا ہے. یہ من بعض کچھ بتلانے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں اسی معنی میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے من کتاب و حکمہ، کتاب میں سے بھی کچھ دوں گا. کسی کو صحیفہ دوں گا، کسی کو تورات دوں گا، کسی کو انجیل دوں گا، کسی کو زبور دوں گا. اور شریعتوں میں سے بھی احکام بھی کچھ جو وقتی ضرورت کے لیے ہوں گے، بدل جائیں گے. اگلا نبی آئے گا، نئی شریعت لائے گا، یہ بدلتا رہے گا. یہ کتاب و حکمت میں سے کچھ دوں گا تمہیں، اور تم اپنی اپنی ذمہ داری نبھاؤ گے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا. یہ جو ثم ہے عربی میں، یہ بعد کا معنی دیتا ہے، بعد میں آنا بتلاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے پاس وہ آیا پھر وہ آیا. یہ جو اردو میں پھر ہے، عربی میں ثم ہے. یہ بتلاتا ہے کہ پہلے تم سب جاؤ گے، پھر ثم جاءکم رسول، پھر میرا عظیم رسول آئے گا. عظیم کس کا معنی ہے؟ یہ جو رسول میں 2 پیشے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عربی میں تنوین، اور التنوین للتعظیم. یہ تنوین مختلف معنی کے لیے عربی گرامر میں آتی ہے. یہاں ہے عظمت بتلانے کے لیے، بلندی بتلانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بڑا لیڈر ہے، یہ جو اردو میں کہتے ہیں بڑا لیڈر ہے، عربی میں 2 پیشے یہی بتلا دیتے ہیں. عربی زبان جامع زبان ہے، اس کی 2 پیشے یہی بتلاتی ہے. ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا، عظمتوں والا رسول آئے گا، بلندیوں والا رسول آئے گا. میں نے تصور کی دنیا میں قرآن کی روح سے سوال کیا کتنی بلندیوں والا ہوگا، تو قرآن نے اپنے جلالی لہجے میں جواب دیا. ذرا پڑھیے نا، سابقہ انبیاء کو بھی پڑھیے، پھر امام الانبیاء کو بھی میری آیات میں پڑھیے نا. جناب موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر کوہ طور پہ جا رہے ہیں. رب العالمین فرما رہے ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ قوم سے جلدی دوڑ کر تم کیوں آئے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضی، میرے رب میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں تاکہ مجھے دوڑتا دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑ رہے ہیں. اور جب آمنہ کے نام کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
میرے محبوب ہم تو آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ کتنا دیں گے؟ تو قرآن کریم نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ سورہ کوثر تو سب کو آتی ہے تقریباً، نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو بس سورہ کوثر اور اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ کاش کہ ہم سمجھتے بھی کہ اس میں کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو سمیٹ کر ہم نے آپ کے دامن میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہے عظمت۔ انہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، انہیں تو کچھ دیا، لیکن جب ان کی باری آئی تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو جمع کر کے ہم نے آپ کے دامن میں سجا دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے احکام و مسائل کی ضرورت تھی، جتنی وعظ و نصیحت کی ضرورت تھی، ہم نے سب کو سمیٹ کر قرآن و سنت بنا کر آپ کے دامن میں سجا دیا ہے۔ کوثر، بخاری شریف میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الکوثر الخیر الکثیر، اور الخیر جو ہے نا یہ سپرلیٹو ہے، اس میں تفضیل ہے۔ الکوثر الخیر الکثیر، کوثر کا معنی ہے بہت زیادہ اچھائیاں۔ کتنی زیادہ؟ اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ سب کچھ۔ لیکن اگر آپ قرآن پہ غور کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ڈال دی، ہم نے دی۔ گویا رب العالمین نے بتلایا میرے محبوب مخلوق کی بلندیاں تو ساری بلندیاں آپ پہ ختم ہو جائیں گی، لیکن عقیدے کی دنیا میں بتلا دیجئے داتا میں خود رہوں گا۔ یہ نہیں کہ کوئی دیکھ کر کہے کہ ساری بھلائیاں تو ان کے دامن میں ہیں، لہذا ان سے مانگنا شروع کر دے۔ مانگنا ان سے نہیں، ماننی ان کی ہے، مانگنا اس سے ہے۔ اطاعت ان کی ہے، عبادت اس کی ہے۔ اللہ نے دیا سب کچھ، لیکن ساتھ یہ بھی بتلایا کہ دینے والے ہم ہیں، لینے والے وہ ہیں۔ ان جیسا لینے والا کوئی نہیں اور مجھ جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ عقیدہ بھی سمجھی، خدا مصطفیٰ کو خدا نہ بنا دے، ان کا مقام مخلوق میں سب سے بلند ہے، لیکن بندہ ہونا ان کی شان ہے، عابد ہونا ان کی شان ہے، معبود ہونا رب کی شان ہے۔ تو سب کچھ، اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھا، کوثر کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ایک معنی وہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، اور بہت کچھ کہا اس پر مفسرین نے۔ ایک معنی یہ کہ حوض کوثر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عطا ہوگی قیامت کو، حوض کوثر جہاں حضور علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور کوثر کے جام بھر بھر کر پلائیں گے، وہ ہے حوض کوثر۔ حدیث میں آتا ہے اس پر رکھے پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ یہ ہے حوض کوثر۔ یہاں علماء نے ایک بڑی عجیب بات کہی، اگر ہمارے دلوں کی کھڑکیاں کھلی ہو اور اللہ کرے کہ وہ بات اتر جائے۔ ایک ہے حوض کوثر، اور وہ ملے گا قیامت کے بعد۔ ایک ہے دنیا میں بھی کوثر، دنیا کا کوثر ہے قرآن و سنت، اور پھر قیامت کے دن حوض کوثر بھی عطا ہوگا۔ اشارہ یہ ہے
کہ جو دنیا والے کوثر قرآن و سنت سے عقیدے اور عمل کی دنیا میں سیراب ہوگا، حوض کوثر سے کوثر کے جام سے بھی سیراب ہوگا۔ جو دنیا والے کوثر کو نظر انداز کرے گا تو حوض کوثر پہ جائے گا۔ حضور علیہ السلام دور سے فرمائیں گے آنے دو، میری امت کا معلوم ہوتا ہے تو فرشتے کہیں گے لا تدری انکا ما تحدث بعد ذلك، آپ کو پتہ نہیں، آپ تو دنیا سے تشریف لے آئے، انہوں نے تو اپنی مرضی کو دین بنایا اور آپ کے لائے ہوئے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ انہوں نے رسم و رواج، برادریاں، قبیلے اور ان کی روایات کو دین بنائے رکھا، آپ کے لائے ہوئے دین کی تو شکل بگاڑ دی۔ تو پھر حضور فرمائیں گے سحقن سحقن، اور ایک روایت میں سحقن لاصحاب النار، ان جہنمیوں کو دور لے جاؤ، میرے قریب نہ لاؤ۔ تو قرآن و سنت والے کوثر سے جو عقیدے اور عمل کی دنیا میں سیراب ہوگا اسے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا، اور حوض کوثر کا پیالہ جو ایک بار پیے گا قیامت کے دن کا 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، لیکن دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو حوض کوثر ملے گا اسی کو جو قرآن والے کوثر سے پیے گا، جو سنت والے کوثر سے پیے گا۔ یہاں مرضی اپنی کرے تو وہاں تو پھر اللہ کی مرضی چلے گی، وہاں پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہاں عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی، مرضی ہماری نہیں، ہم عبد ہیں۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام آزاد نہیں ہوتا کہ جو چاہے کرے، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے۔ ہم عبداللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ کے پابند ہیں۔ اور اللہ نے اپنے ایک بندے کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر کہا کہ میری مانو اور یوں مانو، جیسے یہ مان کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد جو لوگ صحابہ ہیں جیسے وہ اطاعت کر کے دکھا رہے ہیں نا، ایسے مانو۔ ایسے مانو گے تو اقتدیتم اہتدیتم، پھر تم منزل تک پہنچو۔ تو بہرحال بات وہاں سے چلی کہ اللہ نے باقی نبیوں کو کچھ کچھ دیا، حضور کو قیامت تک کے لیے جتنی ضرورت تھی وہ سب کچھ دیا، اور پھر سارے نبیوں سے ان کی ختم نبوت کے اقرار کا وعدہ بھی لیا۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، عظیم رسول آئے گا، تم وعدہ کرو اپنے اپنے ادوار میں ان کی رسالت و نبوت اور ان کی آمد کی خوشخبریاں بھی دیتے جاؤ گے، اور اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کا تعاون بھی کرو گے۔ سارے نبی خوشخبریاں دیتے آئے ہیں، بلکہ ایک نبی کا ترانہ تو قرآن میں اللہ نے محفوظ کرتے ہوئے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور میرے نبی نے فرمایا انا فی الارض محمد وفی السماء احمد، اللہ نے زمین پہ میرا نام محمد رکھا ہے اور آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے۔ اور شاید اسی لیے آسمان پر جانے والے نبی نے اور آسمانوں میں اب بھی رہنے والے نبی نے خوشخبری دی کہ میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے جاری کی، اور وہ ابھی بھی آسمانوں میں زندہ ہے، تو آسمانوں میں حضور کا نام احمد ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کی تقریر میں بھی حضور کا نام احمد ہے۔ تو فرمایا تم وعدہ کرو لتؤمنن به ولتنصرنہ،
تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کا تعاون بھی کرو گے۔ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی اور رسولوں کیا تم اقرار اور وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ سارے نبیوں نے، سب نبیوں کی روح نے بیک زباں ہو کے کہا قالوا اقررنا، الہ العالمین ہم وعدہ کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں وہ آئے تو ان پر ایمان بھی لائیں گے، تعاون بھی کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے کا گواہ بن جاتا ہوں۔ اور پھر سارے نبیوں نے، رسولوں نے اپنے اپنے ادوار میں خوشخبریاں بھی دی ہیں، اور معراج کی رات میں سب نے ایمان لا کر اور آپ کی ابتدا میں صفوں میں کھڑے ہو کر تعاون بھی کر دیا، اور انہیں آخری اور سب سے اعلیٰ اور امام بھی مان لیا۔ مسجد اقصیٰ میں میرے آقا کی سواری حرم سے چلی، حتیم سے چلے ہیں میرے آقا، کیونکہ بخاری میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا اور کچی کچی نیند میں تھا کہ مجھے جگانے والے نے آ کے جگا دیا، اور معراج کا سفر شروع ہوا۔ تو یہ حرم کعبہ سے سواری چلی اور مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی مسجد اقصیٰ میں پہنچی تو دیکھا کہ مسجد اقصیٰ بھری ہوئی ہے، جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے برگزیدہ لوگ موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں۔ اب آذان و اقامت کے بعد جناب جبرائیل نے میرے آقا کا مبارک ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ سارے نبیوں نے پیچھے کھڑے ہو کر عملی طور پر بتلا دیا کہ ہم سب مقتدی ہیں، امام یہی ہے۔ یہ تعاون بھی ہو گیا، ایمان بھی ہو گیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہی ہے جس نے معراج کی رات مسجد الاقصیٰ میں آ کر نماز پڑھی، وہ نبی ہے۔ مرزے کو دیکھے وہاں تھا، مرزائیوں سے پوچھے یہ تمہارا کانا چال باز گندگی اور غلاظت کا مجسمہ یہ وہاں تھا؟ تو یہ دوبارہ بھی پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وہاں تھا۔ وہاں نہیں تھا تو نبی بھی نہیں ہے۔ نبی جتنے تھے سارے وہاں تھے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں حضور کی امامت میں نماز پڑھی انہیں انبیاء کہتے ہیں، اور جس خوش نصیب شخصیت نے اس جماعت میں امامت کرائی انہیں خاتم الانبیاء کہتے ہیں، انہیں ختم نبوت کا تاجدار کہتے ہیں۔ مرزے کی ذریت کا کوئی وجود وہاں نہیں تھا۔ ایسے ناپاک وجودوں کو پاکیزہ جگہ ملتی کہاں ہے جن کا آغاز انگریز کی چاکری سے ہوتا ہے اور اختتام بیت الخلاء پہ ہوتا ہے؟ نبی کے لیے تو شان یہ ہے، نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے اللہ جنت کو اٹھا کے وہاں لاتا ہے۔ ساری دنیا کے لیے قانون اور ہوتا ہے، جب نبی کی باری آتی ہے اللہ ضابطے بدل دیتا ہے۔ یہ غلاظت کا مجسمہ کہاں نبی بن بیٹھا، بدبخت، جس کا آغاز انگریز کی ٹوٹی اور چاکری سے ہوتا ہے، اختتام بیت الخلاء پہ ہوتا ہے۔ ہم تو ختم نبوت کا تاج اس پر گزیدہ ہستی پر مانتے ہیں جن کی بلندیوں کا آغاز بیت اللہ سے ہوتا ہے اور جن کے جسمانی معراج کی اختتام عرش مولا پہ ہوتی ہے، جن کا سفر بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے اور عرش تک جاتا ہے، اور جن کی بلندیوں کو اللہ کے علاوہ صحیح معنوں میں کوئی جانتے نہیں۔ ہم تو انہیں مانتے ہیں جن کے لیے اللہ جنت اٹھا کے لاتا ہے۔ خاتم النبیین کا تاج اللہ نے اس ہستی کے سر پہ پہنایا
جنہوں نے جہاں آرام فرمایا اللہ نے اس کے گرد کو بھی جنت بنا دیا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا یہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں یہ سارا زمین کا ٹکڑا ہے جس میں منبر اور گھر بھی شامل ہے، اسے عام زمین کا ٹکڑا نہ سمجھو، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور آج بھی حضور وہی آرام فرما ہے. یہ جنت ہے، اللہ نے جنت بنا دیا جہاں نبی نے قدم رکھا، اور باقی مخلوق کے لیے ضابطے اور رکھے. نبی کے لیے تو اللہ نے ضابطے ہی بدل دیے. انگریز کے چاکر کی کیا حیثیت ہے؟ چے نسبت خاک را بعالم پاک. اس غلاظت کے مجسمے کو اس پاک منصب سے بھلا کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ نبوت کا منصب تو اتنا پاک ہے، لا یقع الذباب علی الثیاب. یہ جو ہمیں مکھیاں تنگ کرتی ہیں نا گندی، اللہ نبی کے کپڑے پر اسے بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا. یہ نبی کی شان جدا ہے. ہمارا پسینہ نکلے تو بدبو آتی ہے، محمد کا پسینہ مہکے تو خوشبو مہک جاتی ہے. ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی سوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھا دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں تنام عینای ولا ینام قلبی. میری نیند وضو نہیں توڑتی، اس لیے کہ تم سوتے ہو تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی غافل ہو جاتا ہے، لیکن جب میں سوتا ہوں تو آنکھیں سو جاتی ہیں، دل اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہے. یہ نبی کی شان ہے. ارے یہ شان کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی کہ ادھر دروازے پہ اسرائیل بھی آ کے رک گیا وہ. اور پر ایک اور بات سنو، آپ کی ایمان کو تازہ کریں. ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ علماء نے بہت ساری باتیں کہی. ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیشانی پر اس کی موت کی تاریخ درج ہوتی ہے، اور اسرائیل آ کر اسے دیکھتا ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، اور یہ اسرائیل کو دیکھ کر ڈر سے روتا ہے. کائنات میں ایک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی پیشانی پر ان کی موت کی تاریخ درج نہیں تھی. اس لیے کہ جب موت کی تاریخ درج ہوتی ہے اور اسرائیل آ کے دیکھ لیتا ہے تو اس میں تبدیلی تو نہیں ہوتی. پھر بندہ اسرائیل کا پابند ہو جاتا ہے کہ اب اس نے وقت مقرر پہ آ جانا ہے اور روح قبض کر لینی ہے. اللہ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ میرا محبوب اسرائیل کا پابند رہے، اس لیے تاریخ درج نہیں کی. اور آخری ٹائم ہے، میرے آقا دنیا سے جا رہے، جناب جبرائیل آئے اور آ کے عرض کی آقا ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت کے منتظر ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو اندر آئیں گے، نہ دیں تو واپس چلے جائیں گے. لیکن اس نے نہ پہلے کسی سے اجازت لی ہے، نہ قیامت تک کسی سے لے گا. اسے اللہ کا آرڈر یہی ہے کہ خبردار اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جائیے گا. تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی آقا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. بہرحال لمبی باتیں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ ختم نبوت کے تاجور کی خصوصیت ہے. اس بدبخت کو کیا نسبت ہے اس منصب سے؟ یہ کتنا پاک منصب ہے. یہاں تو اسرائیل بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤں. فرشتہ خالص نورانی مخلوق ہے اور وہ اجازت کا منتظر ہے. اور پھر اجازت ملی اور وہ اندر گئے اور اللہ کا قانون پورا ہوا. لیکن ساری دنیا، سارے انسان، موت ان پر اپنا اثر طاری کرتی ہے. لیکن یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والے اللہ کے آخری نبی
یہ ایسی شان رکھتے ہیں کہ موت تو بڑے بڑوں کی شکلیں بگاڑ دیتی ہے نا، چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کا تخیل ہے، فرمایا طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ کو اللہ نے وہ جمال عطا کیا کہ موت کے آنے سے بھی جس کی رانائیوں میں فرق نہیں آیا۔ موت بڑے بڑوں کی شکلیں بگاڑ دیتی ہے، لیکن آپ کا سراپا اقدس دنیا میں آپ جب موجود تھے تب بھی چمک رہا تھا اور آج بھی جگمگا رہا ہے۔ یہ خصوصیت ہے کہ ان کے جمال میں فرق نہیں آیا، بلکہ سراپا اقدس پہلے سے زیادہ چمک و دمک کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر تیرے میرے لیے تو قانون ہے کہ غسل دیں تو کپڑے اتار دیں، لیکن نبی کے سطر پر ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ پہرا لگاتا ہے۔ میرے آقا کو غسل دیا گیا، قانون تو پورا ہوا، لیکن لباس مبارک نہیں اتارا گیا، اس لیے کہ ہمارے جسم سے تو موت کے بعد بھی گندگیاں نکلتی ہیں نا، اور نبی کا بول و برات جہاں جاتا ہے وہاں بھی خوشبوئیں مہکتی ہیں، اللہ انہیں پاک بناتا ہے، اس لیے مبارک لباس میں غسل دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ ہمیں اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے گا، پھر اگر عمل اچھے ہوئے، اللہ کرے اچھے ہوئے، تو قبر جنت کا باغ بنے گی، لیکن تیری میری میت چل کے تو جائے گی جنت تک، کندھوں پر اٹھا کر اسے لے جایا جائے گا، پیر ہے، ولی ہے، جو بھی ہے، مولوی ہے، چودھری ہے، سب کو کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، قبرستان لے جایا جائے گا، اور پھر اگر اللہ نے کرم کیا تو اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی۔ گویا یہ جنت تک چل کے گیا۔ نبی کے لیے اللہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے نبی کی جنت وہاں تھی اور نبی چل کے وہاں گئے، قانون ہی بدل دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے آقا سے سنا تھا نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہی نبی آرام فرماتے ہیں، اس لیے اسی حجرہ عائشہ میں میرے آقا کا مبارک وجود دفن کیا گیا۔ یہ بتلا دیا گیا کہ نبی انتقال کے بعد بھی چل کر جنت نہیں جاتے، بلکہ جہاں نبی آرام فرماتے ہیں جنت چل کے وہیں آ جایا کرتی ہے، بلکہ اسی وجود کے صدقے مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگاروں کو بھی یہ اعزاز مل گیا کہ ہمیں بھی اس ٹکڑے میں جا کر اپنی قسمت کے چمکنے کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی جنت میں آ گئے ہیں۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ ختم نبوت کے صدقے ملا۔ سابقہ شریعتوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کے متعلق یہ اعلان ہو کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس شریعت میں ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو اعزاز ملا کہ اب جب ہم 2 رکعتیں وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی نے بدلا دیا کہ تم نے عام زمین پر نہیں جنت کی زمین پر پڑھی۔ اسی لیے وہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں 2 رکعتیں پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، آنسو بہاؤ اور اللہ سے کہو یا اللہ جو ایک بار جنت میں آ جائے تو پھر آپ کا قانون یہ ہے کہ آپ اسے نکالا نہیں کرتے، ایک بار میں گناہوں کے باوجود یہاں آ گیا تو اب وہ جنت بھی پکی کر دے۔ یہ سب کچھ، یہ سارے اعزازات ختم نبوت کے صدقے ہمیں عطا ہوئے۔ تو اس لیے میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی بہت پاکیزہ منصب ہے۔ یہ اس طرح کے گندے لوگ غلاظت جن کے جسم کے روئے میں رچی بسی ہو، ان کو اس پاکیزہ منصب سے کیا نسبت ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ دن کو سورج طلوع ہوتا ہے اور چمگادڑ کو نظر نہیں آتا اور وہ کہتی ہے کہ سورج پہ لعنت ہو، یہ کیوں نکل آیا؟
تو اس کی لعنت اس کے اپنے منہ پر پڑتی ہے، سورج کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مرزا اور اس کی ذریت اور اس جیسے دجالوں کے جھوٹے دعووں سے ان کے اپنے منہوں پر لعنت پڑتی ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا سورج چمک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک بلکہ حشر کے میدان میں بھی چمکے گا، اس کی چمک دمک میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، اس لیے اس پہ نو کمپرومائز ہو، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ پرسوں انشاءاللہ 95 میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اور حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور اس امید پر کہ شاید حضور کی ختم نبوت کے لیے اٹھنے والے یہ چند قدم اللہ کو پسند آ جائیں اور ہم گناہگاروں کو قیامت کے دن حضور کے مبارک جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے سب اپنے اپنے کام روک دیں اور عزم مصمم کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے اتوار کا دن وقف کریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ بھائیو، قریب الیکشن گزرا ہے، آپ نے بڑے سیاسی جلسے آباد کیے، میرے آقا کی نبوت کے لیے بھی وقت نکالو تاکہ حشر میں یہ تو کہہ سکو یا اللہ وہاں گئے تھے تو یہاں بھی گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آ جائے، بڑی واہ کی ہوگی آپ نے، الحمدللہ۔ میں تو کسی سیاسی جلسے میں نہیں گیا، لیکن جو لوگ گئے ہیں میں انہیں کہتا ہوں، سیاست دانوں کے لیے جانے والوں، گنبد خضرا کے مکین محمد مصطفیٰ کی نبوت کے لیے بھی نکلو، سارے تقاضے روک دو۔ آپ نے دنیا کے لیے کام روکے ہوگے، یقیناً اپنے کام چھوڑ کے ان کے جلسے آباد کیے، آؤ میرے آقا کی ختم نبوت کا جلسہ ہے اسے بھی آباد کیجیے۔ اس لیے اتوار کو چھٹی ہونی چاہیے، دکانیں بند کر دیں، کام روک دیں۔ ایک دن ختم نبوت کے نام ہے، ایک دن آقا مدنی کے نام ہے، سارے کام چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے، ویسے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ہماری نجات ہو جائے۔ اس لیے ختم نبوت کانفرنس میں انشاءاللہ ہم سارے ضرور جائیں گے اور اتوار کو انشاءاللہ 12:35 پہ یہاں اس مسجد میں جماعت کھڑی ہوگی، یہاں کے اور گرد و نواح کے ساتھی سارے یہیں اکٹھے ہوں، یہیں سے گاڑیاں ہوں گی اور قافلہ جائے گا۔ مولانا امن نواز صاحب مدظل العالی کی امامت میں یہاں سب نماز پڑھیں گے اور پھر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا۔ تو اس کے لیے تیاری بھی کریں اور اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے آپ دعائیں بھی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap to activate. Pause recording.